أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع علم ہے، جس سے منسلک تین اور الفاظ علم، تعلیم، معلم اور طالب علم۔ اب علم کی اگر ہم اوریجن پر بات کریں، اس کی بنیاد پر بات کریں تو علم کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ سارے علوم اللہ کے ہیں اور علم کی بنیاد پر اس کائنات کی تخلیق کی گئی۔ علم ہی سورس ہے ہر ایک مخلوق کا اور ساری تخلیقات کا۔ اب جب اگر ہم انسان سے پہلے کی تاریخ کی بات کریں تو وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، کہیں پر ماورا ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ اسی چیز کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے، دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے میں اپنی ڈسکشن کو بنیاد پر لے کر چلتا ہوں۔ کچھ دو سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی بیس پر پھر ہم علم کو، تعلیم کو، معلم کو اور طالب علم، آج ہمارے یہ چار ٹاپکس ہیں، بیسیکلی یہ چاروں کے چار آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، انکارپوریٹڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علم کی بیس پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا قرآن میں کہ جب میں کبھی کسی چیز کے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے، جو عرف عام میں کن فیکون۔ اب کلمہ کن جو ہے، ہو جا، فیکون، پس ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی کسی کام کے کرنے کی حاجت ہو تو میں اس کو کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور علم ہے قرآن ہی سے، یہ بھی قرآن کا علم ہے جو ہم تک پہنچا۔ ایک اور علم ہے کہ اللہ قرآن ہی میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دنوں میں پیدا کیا، ایک بات یہ ہے، ایک علم ہمیں یہ بتاتا ہے، اور دوسرا علم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کبھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کروں تو اس کو کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو الگ علوم ہے۔ اب یہاں پر اگر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے تو انسان کبھی بھی اس کی حقیقت، ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ انسان کے پاس ڈیوائن علم نہیں ہوتا، الہامی علم جو ہے اللہ کے پاس، وہ علم جب تک نہیں ہوتا تب تک انسان اپنی عقل کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا۔ اب یہ دو علوم ہم تک پہنچے۔ ایک علم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی چیز کے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکن۔ اور ساتھ ہی دوسری جگہ پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو اگر کن فیکون کی کہانی ہے تو پھر یہ 6 دن کیسے ہو؟ ایک سوال یہ ہے، یہ علم کی بنیاد پر سوال کر رہا ہوں میں، کہ اس میں اتنا تضاد کہ کن فیکون مطلب کن کہنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور 6 دن، اور دوسری طرف 6 دنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دنوں کی بھی کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ میرے اور آپ کے علم کے مطابق دن کب مکمل ہوتا ہے کہ جب جو زمین ہے اور سورج، ان کا ایک خاص سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایک دن بنتا ہے۔ وہ الگ سے کہانی ہے کہ زمین گھومتی ہے، سورج گھومتا ہے، یہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے، وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، ابھی تو خیر وہ سارے ظاہر ہو چکے ہیں۔ البتہ زمین اور سورج کا کوئی ایک خاص ریلیشن ہے، ان کا اپنا ایک خاص وہ چکر ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو ایک دن بن جاتا ہے۔
اب جب یہ بھی زمین آسمان بنے نہیں ہیں تو تب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چکر ہے سورج کا اور زمین کا اس کی بھی کوئی کہانی نہیں ہے. تو پھر دن کی حقیقت کیا ہے کہ دن تو تب بنے گا نا جب سورج اور زمین بن کے آپریشنل ہوں اور وہ مطلب موو کرنا شروع کر دے تو تب ایک موومنٹ کمپلیٹ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ایک دن بن گیا. لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دن میں یہ زمین آسمان بنائے. اس کا مطلب ہے کہ جب بن رہے تھے تو اس وقت تو ابھی آپریشنل نہیں تھے, فنکشنل نہیں تھے زمین آسمان سورج. تو پھر یہ کیا کہانی ہے, یہ کون سی باتیں کی جا رہی ہیں ہم سے؟ جی یہ میں نے جان بوجھ کر ایک کمپلیکیٹڈ کویسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا علم کی بنیاد پر. اب انسان اپنے تئیں جو اس کے پاس علم یہاں پر موجود ہے اس سے جتنے بھی اس کے آنسرز لے کر آئے کبھی بھی اپ ٹو دا مارک آنسر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس کو نہ سمجھا دے. اب میں اسی کا آنسر, ان دونوں سوالوں کا آنسر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر کوئی علم کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ علم کیا ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا خاص کیا تعلق ہے. اب دیکھیں اگر ہم عالم کی بات کریں, عالم 2 ہے. ایک مادی عالم جس میں ہم رہتے ہیں جس کو عالم تخلیق کہا جاتا ہے, جہاں پر ہر ایک چیز کریٹ کی گئی ہے, ہر ایک چیز کی تخلیق کی گئی ہے جو عناصر سے مل کر بنی ہے, ہوا, پانی, مٹی, آگ, جس میں ہم رہتے ہیں, اسے عالم تخلیق کہتے ہیں. اور ایک وہ عالم ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, اسے محسوس نہیں کر سکتے, وہ عالم امر ہے, حکم کا عالم. اس میں کیا ہے جی, اس میں فرشتے, جنت, دوزخ, جو کہ جس پر ایک خاص پردہ ہے ہماری زندگی میں, انسانوں میں سے کوئی بھی اس کو دیکھ محسوس نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ اگر کسی پیغمبر کے ساتھ, وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن عام انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو ایکسپیرینس کر سکے, اسے دیکھ سکے, محسوس کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب تھوڑی سی بات کھلی تو ہمیں پتہ چلا کہ عالم 2 ہے, ایک عالم تخلیق جس میں ہم رہتے ہیں اور ایک عالم امر جو ہماری سوچ سے, ہمارے احساس سے بالا تر ہے, جو اللہ کے ہاں مخصوص ہے, جو اسپیسیفک ہے, اسپیشل ہے, جس تک ہماری رسائی نہیں ہے. اب اللہ کا ایک سمپل سا قانون ہے کہ جب اس نے عالم امر میں, وہ عالم جو ہماری رسائی سے اوپر ہے, اس میں اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہاں پر کلمہ کن جو ہے وہ کافی ہے, اور وہاں پر ہر ایک چیز کلمہ کن یعنی کہ کن کی مصداق ہے اور وہ ہو جاتا ہے اگر کہیں پر کوئی بھی کام کرنا ہو وہاں پر. لیکن اگر ہم اس عالم, مادی عالم جس میں ہم رہتے ہیں, اس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر یہ چونکہ عالم تخلیق ہے تو یہاں پر ٹائم اور سپیس دونوں جو ہے نا وہ کارآمد ہوں گی. ٹائم بہرحال ہر ایک چیز میں ٹائم ریکوائرڈ ہے کام ہونے میں. جیسے آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک امرود کا درخت آپ اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خاص موزوں موسم میں, خاص قسم کے ٹیمپریچر پر, پانی, بیج, مٹی, ٹیمپریچر, نیوٹرینٹس, ہر ایک چیز کا ایک زبردست قسم کا اختلاط ہوگا, اور اس کے لیے بھی پھر ٹائم ریکوائرڈ ہے. وہ آپ سب جانتے ہیں, جو سائنس کے طالب علم ہمیں پتہ ہے, زائگوٹ سے پھر ایمبریو بنتا ہے, پھر سیڈلنگ ہے, پھر اس کے بعد ایک ننا پودا بنتا ہے, پھر وہ وقت کے ساتھ میچور ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, اور اس پر پھر جا کر فلاورنگ ہوتی ہے, اور وہ ایک سائیکل چلتا ہے. بہرحال دنوں, ہفتوں, مہینوں, سالوں لگتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, یہاں پر کوئی ایک کام ہو آپ نے کرنا ہے, بھلے کوئی چیز سیکنڈ میں ہو رہی ہے, ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم امر کی جو چیزیں ہیں وہاں پر ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہے, کن کا کلمہ کافی ہے, کن کی جو کن کی انرجی ہے اسی سے ہو جائے گا. لیکن اس جو تخلیق کا عالم ہے, عالم تخلیق جو ہے, یہ مادی عالم, اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے, اور سارے فزیکل, کیمیکل, سائنٹیفک جتنے بھی لاز ہیں وہ سارے اپلائی ہوں گے تو تب جا کر جتنے بھی کام ہیں وہ وقوع پذیر ہوں گے. اب یہ چیز کچھ تھوڑی سی کلیئر ہوئی.
تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کبھی کسی چیز کے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو کہتا ہوں کن، بس وہ ہو جاتا فیکون. تو اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر یہ بات عالم امر کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کن کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان چونکہ عالم تخلیق سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی کام ہیں وہ کس کے ذریعے سے ہوں گے؟ وہ وقت کے اور سائنٹیفک لاز جو ہے ان کے مطابق ہوں گے. اب نیکسٹ ایک اور سوال تھا کہ جب ابھی زمین آسمان بنے نہیں تو پھر 6 دن کی یہ جو کیلکولیشن ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ 6 دنوں میں زمین آسمان بنی ہے، لیکن آپ کی سائنس یہ کہتی ہے بگ بینگ تھیوری کے مطابق کہ لاکھوں سال لگے ہیں زمین آسمان بننے کو. تو پھر یہ دو الگ چیزیں کیسے ہوگی؟ جو سائنس ہے یہ جھوٹی ہے، سائنس کا علم جھوٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات 6 دن کہہ رہے ہیں، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چلے اس کو بھی تھوڑا سا ہم اسیس کرتے ہیں. اس کی اسیسمنٹ ایسے ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ یہ جو دن ہے میرا ایک دن، اس کی کیلکولیشن آپ کے دن کے مطابق نہیں ہے. اللہ کا اپنا ایک خاص پیمانہ ہے دن رات کا. اللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوال تھا کبھی زمین اور آسمان جب بنے نہیں تو پھر دن کہاں سے آ گئے، تو یہ اللہ کے اپنے دنوں کا ایک حساب ہے، کیلکولیشن ہے. وہ کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میرے اپنے دنوں کا حساب کتاب ہے، آپ کے مطابق میری کیلکولیشن نہیں ہے. آپ کا 1000 سال میرے ایک دن کے برابر ہے. تو اگر ہمارے 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے تو 6 دن کتنے ہو گئے؟ 6000 سال کے برابر ہو گئے. اب سوال کیا تھا کہ زمین آسمان کتنے عرصے میں بنے؟ تو اللہ نے کہا کہ 6 دن، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. تو 6 دن گویا کہ 6000 سال. اچھا اب بات کوئی تھوڑی سی ریئل لگنے لگی ہے، سائنس کے قریب. سائنس نے کہا کہ لاکھوں سال لگے زمین آسمان کو بننے میں، مطلب یہ جو بگ بینگ تھی اس کے مطابق. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ 6 دن اور میرا ایک دن 1000 سال کے برابر، تو ٹوٹل 6000 سال ہو گئے. لیکن یہاں پر ایک اور بات اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، ایک اور ریفرنس ہے. یہ سارے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، آپ قرآن میں ڈھونڈیں آپ کو مل جائیں گے سارے ریفرنسز. ویڈیو لنک میں ہم دے بھی دیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہا جی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی، جس روز یہاں سے ہر ایک چیز کو اٹھایا جائے گا، مینس کہ قیامت آئے گی، تو وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. مے بی اگر قیامت 50,000 سال کے برابر ہوگی ایک دن، تو مے بی جب سٹارٹنگ ٹائم تھا وہ بھی 50,000 سال والا دن ہوئے. تو 6 دن 50,000 سے اگر کیلکولیٹ کریں تو اس کو 3 لاکھ سال بنتے ہیں یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ لاکھوں سال لگے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 طرح کے ہنٹ تو ہمیں مل گئے، 6,000 سال یا 3 لاکھ سال. مطلب یہ بات کوئی ایک جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس کے نزدیک یہ جا رہی ہے، چونکہ ہر ایک چیز ٹائم ٹیکنگ ہے. یہاں پر جتنے بھی مظہر ہو رہے ہیں، جتنے بھی کیمیکل لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں، بایولوجیکل لاز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا اطلاق ہوتا ہے جس کی بیس پر یہاں پر جتنے مظاہر ہیں وہ ہوتے ہیں. اب بڑے زبردست قسم کے 2-3 کویسچنز جو ہیں وہ یہاں پر سولو ہوئے کہ کن فیکون کا مصداق کون سی چیزیں ہیں؟ وہ عالم امر والی. اور پھر ٹائم ریکوائرڈ کن چیزوں کے لیے؟ جو مادی عالم ہے، عالم تخلیق ہے، اس میں جتنے بھی مظاہر ہیں وہ سب ٹائم ٹیکنگ ہیں، وقت کے لحاظ سے ہوں گے. وہ سارے کے سارے وقت کے لحاظ سے ہوں گے، وقت لگے گا. اور جیسے یہ زمین اور آسمان کے بننے کا 6 دن، اور 6 دن کو پھر ہم نے دیکھا کہ 6,000 سال یا 3 لاکھ، تو بالکل اسی طرح سے. لیکن یہاں پر یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ جو یہ عالم تخلیق ہے اس میں کن فیکون کا کلمہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے. معجزے اسی کو کہا جاتا ہے. معجزہ کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا. مطلب معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو سائنس سپورٹ نہ کر سکتی ہو. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی جانور پیدا ہونا ہو تو وہ پہلے سے موجود جانوروں سے آگے پیدا ہوگا، نسل چلتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ
ایک پہاڑ جو ہے وہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل آتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام. کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس سے ایک اژدہا بن جاتا ہے؟ کیسے ہی ممکن ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ تو یہ سارے معجزے ہیں. بیسیکلی یہ کیا تھا؟ یہ کن فیکون، اللہ کی طرف سے. کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ مردہ ہے اور وہ زندہ ہو جائے؟ کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو. تو بیسیکلی وہ اللہ کے حکم سے کیسے اٹھنا کہ اللہ نے وہاں پر کن کی صدا لگائی اور وہ چیز ہوگی، زندہ ہوگی. اونٹنی پتھر سے، پہاڑ سے نکل آئی، ڈنڈے سے، عصا سے سانپ یا اژدہا بن گیا. مطلب یہ سارے معجزے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ عالم تخلیق میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بالکل ٹائم ٹیکنگ ہے. جتنے بھی بایولوجیکل یا سائنٹیفک لاز جتنے ہیں وہ سارے اس پر اپلائی ہوں گے تو تب جا کر وہ ہوگی، ادروائز نہیں ہونے والی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک اور سوال ہے جس کا جواب ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. کیا؟ کہ پھر یہ جو سائنس کا علم ہے یہ کس کا علم ہے؟ جی یہ سارے کا سارا اللہ کا علم ہے. یہی میں بات کر رہا تھا. 2 علم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک علم کون سا؟ ایک علم ڈیوائن علم، جس کا ہمارے ساتھ کہیں پر کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں، ماں سوائے جو ہماری فطرت میں رکھ دی گئی چیزیں، اس کے علاوہ ہماری جبلت میں رکھ دی گئی ہے. حقیقت میں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم انبیاء کی تعلیمات کو ایکسپلور نہ کریں تو ہم اس علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اب اگر قرآن آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ زمین و آسمان کی اس تخلیق میں الجھ کے رہ جاتے، سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. قرآن آپ کے پاس ہے، اس نے آپ کو سارے مطلب سائنس کو ایکسپلین کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو بچے ہیں یا ٹیچر ہیں یا کوئی مذہبی شخصیات ہیں جو کہتے ہیں جی سائنس جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی چاہیے، بیسیکلی اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کہاں سے یہ باتیں نکلی اور کیوں نکلی. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ سائنس کے علم کو اینٹی اسلامک سمجھتے ہیں ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کہیں پر کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سائنس کا علم جو ہے یہ تو فطرتی علم ہے، یہ تو قدرتی مظاہر ہے، یہی تو اللہ کا علم ہے، یہی تو اللہ کا علم ہے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں جی، انسان کے اندر کو پڑھنا، جو ہمارے انٹرنل سسٹمز ہیں ان کو پڑھنا، ہارٹ کیسے کام کرتا ہے، لنگز کیسے کام کرتے ہیں، کڈنیز کیسے کام کرتی ہیں، سیل کیا ہے، ٹیشوز کیا ہیں، آرگنز کیا ہیں، آرگن سسٹم کیا ہے، آرگنزم کی پوری بنیاد کیا ہے، لیولز آف آرگنائزیشن کیا ہے، یہ کچھ سوال ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہارٹ بنا ہے اس کے جو چاروں چیمبرز ہیں یا اس کے جو والز ہیں یا آرٹریز یا وینز ہیں یا اس میں جو بلڈ ہے اور بلڈ کا جو فنکشن ہے، جو اس کی کمپوزیشن ہے، کیا یہ انسان کی تخلیق ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے بھائی. تو اسی کو تو بایولوجی کہتے ہیں. تو یہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا علم. اسی کو تو بایولوجی کہتے ہیں نا. تو یہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا علم ہے. جی پانی بنا کس سے؟ ہائیڈروجن سے اور آکسیجن سے. اوکے، اب یہ بتائیں کہ ہائیڈروجن انسان نے بنائی ہے، آکسیجن انسان نے بنائی ہے؟ ان کا جو کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے جس کی بیس پر پانی بنا ہے، کیا انسان نے بنایا؟ نہیں، انسان نے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے کیا ہے سب کچھ. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، نظر دوڑائیں، کوئی ایک چیز، کوئی ایک مظہر اس میں سائنس کا ہو، اسٹرونومی کا ہے، ماحولیات کا ہے، کہیں پر بھی ہے، بتائیں کیا یہ انسان کی تخلیقات ہے؟ ہرگز نہیں. یہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، یہ کان کس پرنسپل پر کام کرتا ہے، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ انسان کا یا کسی انگریز کا یا کسی کالے کا یا کسی گورے کی تخلیق ہے؟ نہیں، یہ علوم تو اللہ کے علوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت کے طور پر
اور ہمیں امپاور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے علوم دی ہے. اب بتائیں جی اس علم کی حیثیت، اس کی حقیقت اتنی آسان ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ سمجھ میں آتا ہے اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو سوال تھی یہ میں نے کیوں کیے. اب یہ بتائیں کہ علم کی ڈیپتھ، علم کی گہرائی اس لیول تک ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. جتنے بھی علوم ہیں یہ اللہ کے قدیم علوم ہیں. ہمارے پاس یہ اللہ کی طرف سے تفید کرتے ہیں، ہم تک یہ اللہ کی طرف سے پہنچے ہیں. تو پھر علم کی حقیقت بہت گہری ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی تاریخ میں علم سکھانے والا، مطلب تعلیم دینے والا، مطلب معلم، جانتے کون ہے؟ اللہ کی ذات. سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. نام مین ذاتی اور صفاتی نام، صفت، کریکٹرز، کردار، ہر ایک چیز کے نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. مطلب علم دیا اللہ نے. اب آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا وہ خاص علم تھا اللہ کا، وہ اللہ کا خاص علم تھا جو آدم علیہ السلام کے لیے، جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اگر فرشتوں کے پاس ہوتا تو پھر اللہ کیوں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو بتاؤ پھر ان باتوں کا جواب دو. تو چونکہ وہ نہیں دیکھ سکے، اس کا مطلب ہے کہ علم اللہ کا، تعلیم دینے والا اللہ، طالب علم آدم علیہ السلام، اور معلم کون؟ اللہ.